جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے، بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، مجھے بھی میرے سرکار علی وقار کا پتہ بتا دو۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار حضرت بلال اپنے آقا کی جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار علی وقار علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل نکلے۔ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ رات دن برابر سفر کرتے رہے، آخر کار مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار علی وقار کو تلاش کیا، مگر سرکار ذی وقار علیہ السلام نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی پیارے آقا علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہو گئے اور روتے روتے عرض کرنے لگے، کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اسی دوران حضرت بلال کی مدینہ طیبہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف غل تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب تو منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد بھری اذان سنا دو نا جو مدنی سرکار علیہ السلام کو سناتے تھے۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معاذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیوں یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا اور جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تو پیارے سرکار علیہ السلام کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار ذی وقار پردے میں چھپ گئے، اب بتاؤ کہ اذان میں اپنے آقا کا دیدار کس طرح کر پاؤں گا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین کو بلایا جائے، اگر آقا کے شہزادے بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے نا تو حضرت بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے حضرت بلال کو بے حد محبت ہے۔ چنانچہ یہ رائے پسند آئی۔ ایک صاحب جا کر حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا
اور فرمایا اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو نا جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پیارے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا تم میرے پیارے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا، کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار علیہ السلام بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال نے اذان شروع کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد حضرت بلال کی آواز سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ علیہ السلام میں نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت حضرت بلال نے یہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد، عورتیں سبھی زار و قطار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے امی جان سرکار علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال تو آ گئے، مگر رسول اللہ علیہ السلام کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار حضرت بلال نہ کر پائے، ہجر رسول سے بے قرار ہو گئے اور غم مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا، اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔